إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيها المسلمون والمسلمات، قال ربكم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال ربكم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم. محترم خواتین حضرات، ماہ مبارک کا یہ دوسرا جو مطلب مبارک ہے، یہ مہینہ، اس کی فضیلتیں، اس کی برکتیں، اس میں رکھے جانے والی عبادت، روزے کے مسائل، اس کے فضائل، شب قدر کی اہمیت، اس کے مسائل، اس کے فضائل، اعتکاف کی فضیلت، اس کا اجر و ثواب، صدقہ فطر، نماز تراویح، نماز تہجد، یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کو سنتے ہوئے ہماری عمریں بیت رہی ہیں، عمریں بیت رہی ہیں. رمضان کے مسائل، رمضان کے فضائل، روزے کے مسائل، روزے کے فضائل، روزہ افطار کرانے کا ثواب، روزہ دار کو کھانا کھلانے کا اجر، رمضان میں مومن کے رزق میں کشادگی کی باتیں، عمریں بیت رہی ہیں. ہر مسلک کے مسجد سے، ہر مسلک کے ممبر سے رمضان المبارک میں یہی چلتا ہے. اور اس کے بعد مسجد اور مدرسے والوں کے چندے اور معاشرے کے کچھ معذور حقیقت میں اور کچھ بنے ہوئے لوگوں کی پھیلے ہوئے ہاتھ جو رمضان اور دین کے حوالے سے لوگوں کے سامنے ہمیشہ آگے بڑھے ہوئے رہتے ہیں. اور کل ملا کر پھر ہمارے تاجر حضرات کی کمائی، یہ رمضان المبارک کی کل برکتیں ہیں. رمضان اسی کا نام ہے، رمضان نام ہے سحر اور افطار کا، دعوت افطار کا. اور پھر رمضان یہ آتا ہے تو اس میں بھی ہمارے دین کے کام کرنے والوں کو زیادہ تر دوسروں کی اصلاح کی فکر ہوتی ہے، جبکہ یہ مہینہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی تربیت ذات اور تربیت نفس کا مہینہ ہوتا ہے. اس میں ہر مومن مرد اور مومن عورت کو اپنی ذات کی اصلاح کی طرف، اپنے ایمان کے استحکام کی طرف، اپنے عقیدے کے تحفظ کی طرف، اپنے رب کی کتاب کی تفکیر اور تدبیر کی طرف، اس کے فہم اور تدبر کی طرف، اس کی تلاوت اور اس کے احکام پر اپنے رب سے مداومت اختیار کرنے کی دعا مانگنے کی طرف ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ہر سال رمضان آتا ہے، ہر سال. روزہ کا فرض ہوا رمضان کا ہجرت کے دوسرے سال سن 2 ہجری میں. ذرا دیکھیے، سوچیے، غور کیجیے. رمضان المبارک کا نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں، نبوت میں روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا، گویا نبوت کے 15ویں سال میں.
اور اس پہلے سن 2 ہجری کے رمضان کے روزے کے فرض ہونے کے ساتھ یوم الفرقان وجود میں آیا 17 رمضان کو. پہلا رمضان جس کے روزے فرض ہوئے اسی کی 17 تاریخ کو یوم البدر کا معرکہ پیش آیا جس کو قرآن خود یوم الفرقان کہتا ہے. اللہ کی مدد آئی، بے سر و سامان مٹھی بھر بیمار لوگ 1000 کے طاقتور لشکر پر غالب کیے گئے. اس کے 6 سال بعد 8 ہجری رمضان المبارک مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہوا. ہماری زندگی کے کتنے رمضان گزرے، ہم نے کیا فتح کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو فتح کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں. وہ مسائل فضائل اہل علم لوگ بیان کریں گے، آتے رہتے ہیں دلائل کے ساتھ. میں تو ایک عام آدمی ہوں، تھوڑا سا علم رکھتا ہوں، جو دیکھتا ہوں اس کو قرآن و سنت کی جو روشنی ہے اس کو پرکھتا ہوں، جو صحیح نظر آتا ہے اس کو واضح کرتا ہوں، جو غلط ہوتی ہے اس کو تنقید کرتا ہوں. رمضان اگر نیکیوں کا موسم بہار ہے تو نیکی کس چیز کا نام ہے؟ یہ اپنا احتساب کرنے کا مہینہ ہے. اپنا جائزہ لیجئے کہ جس کلمے کے ساتھ اللہ اس کے رسول سے آپ نے عہد بندگی اور عہد وفاداری استوار کی ہے، اس کے تئیں آپ اپنی زندگی میں کتنے وفادار اور مخلص ثابت ہوئے ہیں. کہاں کہاں آپ نے اپنے نفس کو اور اس دنیا کے مال و اسباب اور اپنے بیوی بچوں کی چاہتوں کو اپنے رب کی رضا اور محبت پر قربان کیا ہے. آپ نے اپنے رب کا دیا ہوا مال اپنے رب کی مرضی کے مطابق کمایا ہے اور اس کو اپنے رب کے راستے میں اس کی خواہش کو پانے، اس کی رضا کو پانے، اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے کتنا خرچ کیا ہے. پھر دین کے بنیادی احکام کے ساتھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے آج مسلمانوں کے تعلق میں جو کمزوری ہے، حد درجے کی، انتہا درجے کی کمزوری، کیا یہ دور ہوئی؟ رمضان اس پیغام کو لے کر آتا ہے کہ مسلمانوں اپنے رب سے کیے ہوئے عہد کی تجدید کرو، اپنے ایمان کی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرو، اپنے رب سے تعلق میں جو کمزوری دوری پیدا ہوئی ہے اس کو ہٹاؤ، اپنے رب کا قرب حاصل کرو. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان اور احتساب کے ساتھ. نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلیم، آپ اگر اتنا فرما دیتے کہ من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه تو ہماری جان چھوٹی تھی، میری بھی چھوڑی جاتی تھی اور آپ سے بھی چھوڑی جاتی تھی، مگر آپ نے اس میں 2 لفظ بڑھا دیے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا رمضان کا ایمان اور احتساب کے ساتھ. من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے راتوں کا قیام کیا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ. من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ. تینوں چیزوں میں ایمان اور احتساب لگا ہوا ہے، متفق علیہ روایت. یہ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ یہی ہے جو ہم سے چھوٹا ہوا ہے. اسی لیے ہمارے روزے ہم میں وہ تقوی پیدا کرنے میں ناکام ہیں. اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو روزے کی فرضیت مقصد کے تحت بتائی ہے، واضح کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. پہلی بات تو یہ فرمائی گئی کہ یہ روزہ تم پر فرض ہے. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی یہ فرض تم پر نیا نہیں ہے، تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ ایسے ہی فرض کیا گیا تھا. اور تیسری بات اس آیت میں یہ واضح کی گئی کہ ان پر اور تم پر یہ روزہ اللہ نے اپنے بھنڈار میں، اپنے گودام میں ذخیرہ محفوظ رکھنے کے لیے یہ بھوک ہڑتال نہیں دی، بلکہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا مقصود ہے. کیوں یہ تقوی کیوں پیدا کرنا ہے؟ کس لیے تقوی ہونا؟
اس لیے کہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اس قرآن میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بشارتیں ہیں، ہدایتیں ہیں، وہ احکام ہیں جن پر چل کر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارا مقدر بن سکتی ہیں، رب کی رحمتیں، مغفرتیں، برکتیں تمہارا مقدر بن سکتی ہیں۔ اس قرآن پر، اس کتاب ہدایت پر، اس کتاب لوح محفوظ میں جو بالکل پوری طرح سے اپنے رب کی نگرانی میں ہے، عمل کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن رمضان میں نازل ہوا، اس پر عمل کرنے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے۔ اس کے روزے تم پر اس قرآن کی نعمت عظما کی شکر گزاری کے طور پر فرض کیے گئے ہیں تاکہ وہ تقویٰ کی قوت تمہارے اندر پیدا ہو، جو اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے آگے کی آیت میں سلسلے وار آگے فرما دیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ اس لیے کہ تم اللہ کی کبریائی بڑائی کا اعتراف کرو، شکر گزار بنو اس ہدایت عظما کے عطا کیے جانے پر جو تمہیں قرآن کی صورت میں بخشی گئی ہے۔ مجھے بتائیے کہ اگر ہمارے معاشرے میں مسلمان مرد اور عورتیں ہر رمضان المبارک میں اپنے نبی کے فرمان کے مطابق اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اگر روزہ رکھتے ہیں، راتوں کا قیام کرتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر پچھلے رمضان میں اس نے کوئی نیکی چھوڑ دی تھی، اس کی اس میں تکمیل کر دیں۔ پچھلے رمضان کے بعد اس نے گناہوں سے باز آنے میں اپنے کو کمزور پایا تھا تو اب وہ کمزوری دور کر لے۔ جس کو پچھلے رمضان میں 2 صورتیں یاد تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس رمضان کے بعد یہ رمضان آنے تک اس کو 4 صورتیں کم سے کم یاد ہو جاتی۔ جس میں 5 برائیاں تھی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک رمضان کے بعد اس میں سے 1-2 ختم ہوتی۔ اس طرح ہر رمضان برائیوں کو ختم کرتا جاتا، گناہوں کو جلاتا جاتا، نیکیوں کو بڑھاتا جاتا، 1 صورت کی جگہ 5 صورتیں یاد ہوتی جاتی تو مسلمانوں کے دل اللہ کے کلام سے آباد ہو جاتے، معاشرہ برائیوں سے پاک ہو جاتا۔ یہ اصلاح معاشرہ کے اتنے بڑے بڑے پروگرام لاکھوں کروڑوں کے اپنی کامیابی سے ہمکنار کیوں نہیں ہوتے؟ فرض کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن نہیں ہے۔ فرض کی اصلاح کے لیے رمضان مبارک جیسا بہترین مؤثر جامع الہی نظام اگر مسلمان اس کا اثر قبول نہیں کر سکتا تو وہ کسی بھی بڑے سے بڑے اصلاحی معاشرے کے پروگرام سے کوئی خاطر خواہ اثر قبول نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تربیت ذات، تربیت نفس، اپنی سیرت و کردار کی تعمیر کا مہینہ ہوتا کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا زیادہ علمی باتیں مجھ کو آتی نہیں ہیں، میں چند باتیں احساس دلانے کے لیے رکھ رہا ہوں، اس پر اسی نوعیت سے غور کیجیے، بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ مہینہ، یہ رمضان کا روزہ، یہ روزے کی بھوک پیاس، کیا رب اپنے بندوں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہے؟ وہ جس نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا اور کہا کہ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، مگر اسراف مت کرو، کھاؤ پیو شکر گزار بنو، اور کھاؤ تو صرف پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال کھاؤ، ناپاک سے حرام سے پرہیز کرو۔ روزے میں کیا پابندی ہمارے اوپر؟ روزے میں ہم پر پابندیاں کیا ہیں؟ روزے میں ہم کو 3 حلال چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کھانا، پینا، مباشرت جنسی لذت، یہ حلال ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، رب نے حلال کی ہیں، رب نے ان کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کھاؤ بھی، پیو بھی، بیویوں سے لطف اندوز بھی ہو، میں نے تمہارے لیے جوڑا پیدا کیا ہے، مگر ان خواہشات میں تمہارا ضمیر مردہ نہ ہو جائے، تمہاری روح آلودہ نہ ہو جائے اور تمہارا شیطانی نفس طاقتور نہ ہو جائے۔ نہیں کھانا، نہیں پینا، جنسی لذت حاصل نہیں کرنا فرشتوں کی صفت ہے، انسان کی نہیں ہے یہ صفت، فرشتوں کی صفت۔ اب اللہ تعالی اپنے مومن بندوں کو اس مہینے میں فرشتوں کی صفت سے متصف کر رہا ہے، چند گھنٹوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے
بندے مومن نے رب کے حکم سے کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے، مجال نہیں کہ چکھ لے، پیاس سے حلق سوکھا ہوا ہے، زبان میں کانٹے پڑ گئے ہوئے ہیں، وضو بنا رہا ہے، منہ میں ٹھنڈا پانی لے رہا ہے کلی کے لیے، مگر مجال ہے ایک قطرہ بھی اندر اترنے دے، احتیاط کر رہا ہے، سر جھکا کر کلی کر رہا ہے کہ پانی اتر نہ جائے، روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ بیوی موجود ہے، حلال ہے، پاک ہے، اس سے محبت کرنے میں ثواب ہے، اس سے مباشرت کرنے میں ثواب ہے، مگر ہٹ رہا ہے، ہاتھ لگانے سے گریز کر رہا ہے۔ اتنی سخت تربیت ایک مہینہ ہونے کے بعد کیا حال ہونا تھا معاشرے کے افراد کا، مردوں اور عورتوں کا؟ کیسی آخرت کی فکر طاری ہونی چاہیے تھی۔ ایک طرف رمضان کا یہ روزہ جہاں ہم کو اپنے ایمان اور اعتصاب کے جائزے کی دعوت دیتا ہے، وہیں اس کا ایک مقصد ہے ہمارے دل اور دماغ کی روش کو، رو کو آخرت کی طرف پھیرنا۔ 11 مہینے ہم جو دنیا کی لوازمات میں اشتغال بالدنیا، اشتغال بالخلق میں جو ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اس سے کاٹ کر ہم کو 1 مہینہ یہ تربیت دی جاتی ہے کہ دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا ضرور تمہارے لیے بنائی گئی ہے مگر تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ کھانا پینا سونا مباشرت، یہ جنسی لذتیں، یہ کام و دہن کی لذتیں، ان میں کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے، اور یہ سب تمہاری آزمائش کے لیے ہیں اور ایک وقت مقرر کے لیے ہیں۔ 11 مہینے کی طویل مدت میں اگر یہ لذتیں تم کو اپنے اندر منہمک کر لیں، اپنے جال میں پھانس لیں، تو اس ماہ مبارک سے مدد حاصل کرو اور اپنے کو اس دنیا کے جال سے نکالو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی کیفیت پیدا کرو۔ پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت تم پر کیسے سایہ فگن ہوتی ہے، پھر دیکھو کہ اللہ کی ہدایت اور توفیق تمہیں کس طرح آسانی سے میسر ہوتی ہے، پھر دیکھو کہ دین پر عمل کرنا اور کرانا تمہارے لیے کتنا آسان ہوتا ہے، پھر دیکھو کہ تمہارے لیے اس دنیا کے مال و متاع کو اللہ کی رضا جوئی کے لیے رات دن خرچ کرنا کتنا ہلکا اور آسان ہوتا ہے۔ مگر ان معاملات میں زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ مکانوں کی صفائی، مسجدوں کی صفائی، سحر اور افطار کے بہترین انتظام، اور بار بار وہی حدیث کہ اس مہینے میں مومن کے رزق میں برکت دے دی جاتی ہے۔ برکت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے، اور بہترین سحری مومن کی کھجور ہے۔ ہم میں سے کوئی رہ سکتا ہم میں سے کھجور کھا کے؟ نہیں۔ ہاں وہاں افرادی نے 15 گھنٹے کا کیا مذاق کر رہی؟ جب مومن کے اس میں برکت ہے تو ہماری جس میں برکت ہوئی کیا اتنی ہے؟ بھٹیاں لگ گئے، نئے نئے ہوٹل کھل گئے۔ نبی کو اور صحابہ کو نہیں ملی یہ برکت اتنی بھرپور سحر اور افطار کی؟ وہاں تو پہلے رمضان کا روزہ فرض ہوا، ادھر جہاد کا حکم ہوا، بولے اللہ کے رسول افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، کہاں اپنے ساتھی سے لے لو، چاہے ایک گھوٹ لسی ہو یا آدھا ٹکڑا کھجور کا ہو، اس کے برابر اجر مل جائے گا۔ تو جھٹ بولیں گے دانشور ان کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں میں ادھر ہی ان کے پاس کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تھوڑا ادھر ہم ذہن اپنا مرکوز کریں کہ من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ صرف روزہ رکھ لینے سے آدمی کو اس بخشش کا اور رب کے اس اجر کا انعام ملنے جائے گا جس کی بشارت قرآن و سنت نے دی ہے۔ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا شرط ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، رب کا ثواب سمیٹنے کا مہینہ ہے، رب کی رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہونے کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، مساوات کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور اس کے بعد اسی کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا حکم دیا ہے۔ دن بھر روزہ بھوک پیاس سے
آدمی نڈال ہو کر افطار کرتا ہے، جسم آرام طلب کرتا ہے، مگر حکم ہوتا ہے کہ عام دنوں سے بڑھ کر نماز ادا کرو، عام دنوں سے بڑھ کر نماز ادا کرو۔ پھر اس نماز کا حال یہ ہو گیا کہ اس میں اس کے تو جھگڑے ہیں کہ 20, 8, 40, 36, 49، ایک قرآن سننا سنت۔ اس کتاب مجید کے ساتھ، اس کتاب حکیم کے ساتھ، جس سے اس مہینے کو خاص تعلق ہے اور جس کا تعلق اس مہینے سے خاص ہے، اس مہینے میں اس کتاب کی لعنت اپنے اوپر طاری کر رہا ہے معاشرہ۔ حفاظ اکرام اور مصلیان اکرام دونوں کا مطمع نظر رکعتوں کی تعداد اور گھڑی کے سیکنڈ اور منٹ اور پارے کی مقدار، ترتیل نہیں، تدبر نہیں، تفہیم نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، بس 35 منٹ میں 1.25 پارا، 20 رکعت، 8 رکعت ہونا، اس سے زیادہ کی سکت نہیں ہمیں۔ اور قرآن سے سنا کیا؟ یعلمون تعلمون، کیونکہ حافظ آخر میں یہی لفظ صاحب بولتا اور مستجیوں کو الرٹ کر دیتا کہ جھکنے کا ہے، جا رہا ہوں میں رکوع میں، جبکہ یہ قرآن کو سمجھنے کا مہینہ ہے، قرآن مجید کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اسی قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک بنا، اسی قرآن کے نزول کے سے اس کے روزے فرض ہوئے، اسی روزے کی وجہ سے اللہ بندے میں وہ تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے جو اس قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب بتائیے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تک کتنے رمضان آئے، لیکن سن 2 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک زیادہ سے زیادہ 9 رمضان المبارک دین مکمل ہو گیا، وہ وقت کے سب سے سچے پکے مسلمان بن گئے، وقت کے سب سے سچے اور پکے مسلمان ہو گئے۔ اب ہم رمضان اور روزے کی برکتوں اور فضیلتوں کی جو حدیثیں سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، بورڈوں پر لکھ کر لگاتے ہیں، تو ہم نے کبھی یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کس معاشرے میں کن لوگوں سے کہی تھی؟ کن لوگوں سے کہی تھی یہ باتیں؟ یہ اجر و ثواب کی بشارتیں آپ نے جن مسلمانوں کو دی تھی وہ اپنے وقت کے کیسے مسلمان تھے؟ وہ مسلمان تھے جن کی زندگی کا ہر لمحہ رمضان اور غیر رمضان اطاعت رب، بندگی رب اور پیروی رسول میں بسر ہوتا تھا، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر ہر طرح کی جان مال کی قربانی دیتے ہوئے اپنے ایمان کا ہر قدم پر ثبوت فراہم کیا تھا، ان کے لیے یہ بشارتیں دی گئی تھی۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے کہ مومن اپنے کو اس روزے کی آنچ میں پگھلائے، اپنے روح کے میل کو وہ اس روزے کی گرمی سے صاف کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر اور شریانوں پر چڑھی ہوئی چربی اور کولیسٹرول کو بھی گھٹائے۔ یہاں تو ڈبل چڑھتی ہے۔ ایک حیدرآبادی ریڈی پوچھتا ہے ایک حیدرآبادی مسلمان سے، علیم پنڈو بھائی پڑو وستندی، ارے وہ علیم کا تہوار کب آ رہا؟ بولے تمہارا پہچان بنی ہوئی ہے رمضان کی غیر مسلموں میں کہ مسلمانوں کے کھانے پینے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مسلمانوں کو لذات دنیا سے کاٹ کر رب کی طرف موڑنے کے لیے آتا ہے۔ بدقسمتی سے رمضان کی تیاریاں، رمضان کی رونقیں، رمضان کی بہار آج کیا ہے تو سحر اور افطار کے مزے، لذتیں اور بازاروں کی گہما گہمی۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے نماز وسطی کی۔ اکثر محدثین مفسرین نماز وسطی سے مراد عصر کی نماز لیتے ہیں اور اس کی تشریح کرتے ہیں کہ چونکہ یہ وقت عام طور سے کاروبار میں مصروف ہونے کا اور گراہکوں کی زیادتی کا ہوتا ہے، ایسے میں حکم دیا گیا کہ عصر کی نماز کا خاص خیال رکھو کہ کہیں دنیا کے اس کاروبار میں منہمک ہو کر یہ نماز قضا نہ ہو جائے، اس کی جماعت نہ چھوٹ جائے۔ افسوس کہ اس ماہ مبارک میں جو مسلمان تاجر اور زیادہ اس سے غافل ہوتے ہیں، اور ایک نئی بدعت، ایک عظیم بدترین فتنہ اور پیدا ہوا ہے کہ یہ تاجر حضرات ان قرآن بیچنے والے حفاظ اکرام کو پکڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں بھائی سیزن ہے،
اور رات کے وقت ہی گاہک آتے ہیں، لہذا تم ہم کو 3 دن میں قرآن سنا دو اور یہ تمہارا نذرانہ لے اور ہماری بھی چھٹی کرو۔ پھر وہ بھی ذرا بھاری ہوا تو اب تو 1 دن کا شروع ہو گیا جو سراسر ناجائز ہے۔ قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں مکمل کرنا ناجائز ہے، مگر سب چل رہا ہے، اچھے اچھے دیندار اس میں ملوث ہیں۔ اس کتاب کی طرف اس مہینے میں بھی توجہ نہیں کہ وہ کیا چاہتی ہے ہم سے، اس پر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ہم نے جو دین اختیار کیا ہے، جو شریعت ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے ملی ہے، اس کا ہم پر فرض کیا عائد ہوتا ہے اور اس کے فرائض کو، اس کے تقاضوں کو ہم نے کہاں تک پورا کرنے کی صحیح وہ کوشش کی ہے، اس پر ہماری توجہ نہیں ہے۔ بس وہ فضیلتیں اور برکتیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو ہم سن لیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں، مگر اس پہ غور نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کن لوگوں کے لیے ارشاد فرمائی تھیں جو اپنے وقت کے سچے پکے اور انتہائی مخلص مسلمان ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ تم رمضان کا روزہ اخلاص کے ساتھ رکھ لو گے، ایمان احتساب کی کیفیت میں ڈوب کر تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ رمضان مسلمان مردوں اور عورتوں کو اچھا سچا مسلم بنا کر جانے کے لیے آتا ہے، مگر یہ تو آتا ہے اور بس کچھ زمزمے ہوتے ہیں، سحر اور افطار کے رونقیں ہوتی ہیں، اور دیکھو جیسی چاند نظر آیا مسجد فل، مگر آپ خوش ہوں گے، بولیں گے چلو اتنا تو اچھا بول رہے، نہیں اس میں بھی میرے پاس ہے ہی کاٹا۔ 3-4 دن رہتے، اس کے بعد سے گھٹنا شروع ہوتی، دیکھو آدھی آدھی سب 3-4 دن تو بیٹری پک اپ مار لیتی، اس کے بعد جو پھر ڈسچارج ہونا شروع ہوتی۔ کہیں بھی چلے جاؤ، کوئی بھی مسلک کی مسجد میں جاؤ، کوئی بھی شہر کی مسجد میں جاؤ، دیہات کی مسجد میں جاؤ، محلے کی مسجد میں جاؤ، چھوٹی مسجد میں جاؤ، بڑی مسجد میں جاؤ، رمضان شروع ہوا کہ 3-4 دن بڑے شوق سے صفیں بھری ہوئی ہے، اس کے 3-4 دن بعد ان میں کمزوری شروع ہوتی ہے تو پھر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عشاء میں، تراویح میں، اور پھر بالکل یہی اثر فجر میں پڑتا ہے، فجر میں پڑتا ہے۔ اس موقع پر اگر میں خطاب پیش کر دوں تو غلط نہیں ہوگا۔ شاعر نے کہا، بہت خوب کہا، افطاریوں کا سر پہ لیے خان آ گیا، مجدہ اہل ذوق کہ رمضان آ گیا، 1 سال بعد پھر اسے آئی خدا کی یاد، مسجد میں پھر بیچارہ مسلمان آ گیا۔ شاید نے بہت صحیح نقشہ کھینچا ہے، افطاریوں کا سر پہ لیے خان آ گیا۔ رمضان تو آتا ہے رب کی رحمت مغفرت لے کر، مگر ہمارا رمضان تو بس افطار اور سحر لے کر آتا ہے، اس میں بھی آرام سوچتا ہے، یہ آرام سے ہٹنے کے لیے آتا ہے، یہ دنیا سے کٹانے کے لیے آتا ہے، لذتوں سے ہٹانے کے لیے آتا ہے، دلوں کی کثافت دھونے کے لیے آتا ہے، مگر یہاں پر حال یہ ہے کہ گرمی بہت ہے، روزہ داروں کو تکلیف ہے، کولر لگاؤ، اور مالدار حضرات بلیک منی کو وائٹ کرنے کو فوراً ریڈی، 2 کولر بڑے ادھر سے 2 ادھر سے، کیا کر رہے ہیں کولر لگا کے؟ تو بولے لوگ زور سے اثر تک آرام کر رہے ہیں، بولے روزے دار ثواب میں۔ ارے جگانے کا مہینہ ہے کہ سلانے کا، بھوکا رہنے کا مہینہ ہے کہ پیٹ بھرانے کا، دینے کا مہینہ ہے کہ لوٹنے کا، رب کو خوش کرنے کا مہینہ ہے کہ بال بچوں کو خوش کرنے کا۔ اسی میں ڈوب کر تو تباہی اور بربادی، گمراہی کے سائے بادل ہم پر چھائے ہیں کہ دنیا پیاری ہو گئی، دین ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی، نبی کا طریقہ ترک ہو گیا۔ اس سے تو خدا کا غضب بھڑکتا ہے، اس سے تو رب کی رحمت رکتی ہے۔ اس سال اب وہ دعا ہے تو اس میں اب تحقیق ہے کہ یہ حدیث ضعیف صحیح، لیکن کوئی ضعیف حدیث کسی حدیث کے ضعیف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ قابل رد ہے، اور جب شواہد اور مطابعات اس کو ملتے ہیں تو وہ ضعیف حدیث کی قوی ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ، امام حاکم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں، ان للصائم عند فطرہ
دعوت لا ترد، کہ روزہ دار کے لیے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی. اس حدیث کی شاہد ترمذی، ابن ماجہ، صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. ثلاث لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر والامام العادل ودعوت المظلوم. حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں قبول کی جاتی ہیں، رد نہیں کی جاتی. لا ترد، رد نہیں کی جاتی 3 لوگوں کی دعائیں. روزہ دار کی دعا جب وہ افطار کے وقت مانگتا ہے، عادل حکمراں کی دعا، انصاف پسند حکمراں کی دعا، اور مظلوم کی دعا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے، جمع کر کے دعا کرتے تھے. اور پھر جو حدیث میں دعا کے الفاظ آئے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. اگر یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے، متن کے اعتبار سے، تو اس میں کوئی جرا ہو ہی نہیں سکتی، بالکل صحیح مضمون ہے. اور یہ بھی رمضان اور روزے کے مقصد کو عین افطار کے وقت واضح کر رہی ہے. دعا کے الفاظ کو دھیان دیجیے. اللہم لک صمت، اے اللہ تیرے حکم پر روزہ رکھا تھا، تیرے لیے رکھا تھا، اس لیے اب تک رکا ہوا تھا، نہ کھایا نہ پیا. اب تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کرتا ہوں. والا رزق کا افطر، تو تیرے دیے ہوئے رزق پر افطار کرتا ہوں. ذہن کدھر موڑا جا رہا ہے؟ ذہن موڑا جا رہا ہے ہر مسلمان کو افطار کے وقت کہا جا رہا ہے. دن بھر سے بھوکا اور پیاسا رہ کر اب افطار کرنے بیٹھا ہے بندہ مومن، اتنا سخت امتحان پاس کیا، بھوک لگی، کھانا موجود تھا، حلال تھا، تیرا اپنا تھا، چکھا بھی نہیں، پیاس لگی، حلق میں کانٹے پڑ گئے، 3 بار وضو بنایا، کلی کیا، نہایا، مگر پانی حلق سے نیچے نہیں اترنے دیا. اتنی سختی سے تو نے رب کی اطاعت کی، اتنے اخلاص کے ساتھ تو نے رب کے حکم کو مانا، اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا، اور اب تو اسی رب کے حکم سے اپنے روزے کو افطار کرنے جا رہا ہے. اس کے دیے ہوئے رزق پر تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کا دیا ہوا رزق ہی حلال اور پاک ہوتا ہے، اور دیکھو چاہے بھوک لگے یا پیاس، تمہارے منہ سے، حلق سے تمہارے پیٹ میں حرام رزق نہیں اترنا، نہیں اترنا. اس پر کوئی توجہ نہیں. روزہ دار کا منہ سوکھا ہوا ہے، ہوٹ پیاس سے سوکھ گئے، پپڑی جم گئی، زبان میں کانٹے پڑ گئے، پورا افطار کا سامان لگا ہوا ہے. ادھر عرش پر مالک کائنات کی رحمت جوش میں ہے کہ میرا بھوکا پیاسا بندہ ہاتھ اٹھائے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں بخش دو اس کو. اور یہ بندہ ادھر وہ رکھو، ادھر وہ رکھو، سموسے ادھر لاؤ، اور وہ ٹھنڈا ادھر، وہ شربت کی بوتل ادھر رکھو، روزہ افطار کے جہاں چلو شروع. کائی کی دعا، کیسی مغفرت، کیسی رحمت. وہ رحمت تڑپتی ہے وہی رہ جاتی ہے، وہ تڑپتی ہے وہی رہ جاتی ہے. پھر ہمارے معاشرے کا جو رنگ ڈھنگ ہے، اب سب باتیں تو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت میرے پاس مختصر ہے. ہمارے معاشرے کا جو رنگ ڈھنگ ہے میں نے بتایا، 3 دن مسجدیں فل، اس کے بعد دھیرے دھیرے تعداد میں کمی. پھر روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، دین کا اہم رکن ہے، 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اس کو بلا وضو چھوڑنے والا فاسق ہے، انکار کرنے والا کافر ہے. ایک روایت میں جو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بے روزہ داروں کا انجام بیان کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کچھ نیند اور کچھ بیداری کی حالت میں تھا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے، مجھ کو اٹھا کر لے چلے اور ایک پہاڑ کے پاس لے جا کر کھڑا کر جائے، کہا کہ چلو. میں نے کہا کہ یہ بہت دشوار پہاڑ ہے، مجھ سے نہیں چلا جائے گا. فرشتوں نے کہا کہ آپ چڑھیے، ہم آسان ہی کریں گے. آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ مجھ کو اس کی چوٹی پر لے کر گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے دونوں جبڑے چیر دیے گئے ہیں جن سے خون رس رہا ہے. میں کہا کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے تھے، یعنی بے روزہ تھے. روزہ رکھنے کے بجائے بغیر عذر کے یہ کھاتے پیتے تھے. اور پھر
مسلمانوں کی بھی قسمیں عجیب عجیب ہیں. ایک بولتا میں روزہ رکھوں گا نماز نہیں پڑھوں گا، ایک بولتا بھائی نماز پڑھ لیں گے روزہ اپنے سے نہیں ہوتا، اختلاط کی بیماری ہے، بھوکا رہا نہیں جاتا. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھ کو کام دھام کرنا پڑتا ہے، میرے بال بچے ہیں، روزہ رکھ کے میں کام نہیں کر سکتا، ڈیوٹی نہیں کر سکتا، اس لیے میری مجبوری ہے میں روزہ نہیں رکھتا. وہاں جہاد ہو رہا ہے، دو دو کھجوروں پر سحری، ایک ایک کھجور پر افطار کر کے جہاد ہو رہا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. پھر ابھارا جا رہا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احی اللیل ایقظ اہلہ وشد المئزر، رواہ متفق علیہ. ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے اور عبادت کے لیے کمر کس لیتے. ہمارا معاشرہ، ہمارا تقویٰ جیسی آخری عشرہ آتا ہے، ادھر اللہ اس کا رسول چاہتا ہے کہ مومن نیکیوں میں مزید محنت اور مشقت شروع کرے، اس لیے آخری عشرے میں دو عبادتیں بڑھا دی، اور اعتکاف کی عبادت، شب قدر کی تلاش. ادھر اللہ اس کا رسول یہ چاہ رہا ہے کہ مومن زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ کے ساتھ اپنے کو آخرت کی کامیابی کے لیے تیار کرے، دنیا کے مال و متاع کے فتنے سے اور نفس کی لذتوں کی فتنوں سے اپنی حفاظت کا سامان کرے. اس لیے آخری عشرے میں دو عبادتیں بڑھا دی گئی، اعتکاف کی سنت اور شب قدر کی تلاش. تو کچھ قسم مسلمانوں کی وہ ہے جو پورا رمضان کماتی ہے اور آخر کی رات میں، اور ان 7 راتوں میں سے بھی آخر ایک رات بنائے بڑی چند روایتوں کو بنیاد بنا کر 27ویں شب، وہ اس دن آتا نماز کو نہا دھو کر، اور اس کے بعد کے 3 بڑے روزے رکھتا اور اس کے آگے صفر لگا لیتا اپنے ہاتھ سے. بڑے روزے، بڑی رات، بڑے روزے. یہ باقی پہلے کے جو 26 دن اور رات اور روزے تھے یہ چھوٹے، آج بڑی رات ہے. پھر یہاں اللہ اس کا رسول کہہ رہا ہے، ام المومنین گواہی دے رہی ہیں، صحابہ اکرام گواہی دے رہے ہیں، یہ پاک باز لوگ، یہ ہر خطا اور گناہ سے معصوم نبی، یہ اس کی جنتی اصحاب جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں دی گئی، یہ رمضان المبارک کی تیاری اس طرح سے کر رہے ہیں. ان کا رسول ان کو کہہ رہا ہے آخری عشرہ ہے، محنت کر لو، رب کو منا لو، گناہوں کی آگ بجھا لو، جس نیکی سے جنت میں داخل ہو سکتے ہو اس سے داخل ہو جاؤ. یہاں آخری عشرہ آیا، دکانیں رات بھر کھلی ہیں، عورتیں بازاروں میں بھری ہوئی ہیں، عید کی تیاریاں زوروں پر لگ جاتی ہیں. جو تھوڑا بہت شعور رکھتے ہیں وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ آخری عشرہ مزید اللہ کی اطاعت و بندگی، ذکر خدا، فکر خدا اور تلاوت قرآن، تدبر قرآن، فہم قرآن میں لگانے کا، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا، اس میں مزید ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، بازار پر رونق ہو جاتے ہیں، آباد ہو جاتے ہیں، مسجدیں پھر ویران ہونا شروع ہو جاتی ہیں. عید کے چاند کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب تو آخری عشرے سے تعداد گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ سب عورتیں، مرد، بوڑھے، بچے، جوان سب عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وقت دینا تھا اللہ کی یاد کے لیے، نمازوں کے لیے، قرآن کے لیے، تو اس میں بھی کھانے پینے کے ساتھ سونے کی فکر ہے، سونے کی فکر ہے. اس میں بھی وہ وقت دینے کو تیار نہیں ہے عبادت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. پھر بدعتوں کا ایسا راج ہے کہ عجیب معاملہ ہے. کچھ لوگ نفل عبادتوں اور نفل اذکار کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، بولتے یہ نیسیسری نہیں ہے، ان نیسیسری ہے، کمپلسری نہیں ہے. اور کچھ احمق وہ ہے جو فرائض کو چھوڑ کر ان نوافلی کو دین بنا کر بیٹھ گئے. یہی تو ہماری ساری خرابی کی جڑ ہے. جبکہ یہ رمضان کا مہینہ ہر مومن کو ذکر کثیر کی دعوت دے رہا ہے. فرائض تو ہر مسلمان کو ادا کرنے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفق زوجین فی سبیل اللہ
نودی من ابواب الجنہ یا عبداللہ ھذا خیر. متفق علیہ روایت. ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے راستے میں دو چیزیں صدقہ کی, ایک جوڑے زوجین جوڑا. محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں دو جانور صدقہ کیے, دو گھوڑے, دو اونٹ, دو گائے, دو بیل وغیرہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے دو عبادتیں بھی مراد ہیں, 2 رکعت نماز, 2 روزے, 2 صدقے, یہ بھی مراد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے راستے میں 2 عدد مال خرچ کیا جوڑے سے, اس کو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا, اے اللہ کے بندے تیرے لیے یہ دروازہ بہتر ہے. تو جو نمازوں میں کثرت اختیار کرتا ہے اس کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا, جو روزوں میں کثرت اختیار کرتا ہے اس کو باب الصوم یا باب الریان سے پکارا جائے گا, جو جہاد میں کثرت کرتا ہے اس کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا, جو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے میں کثرت سے کام لیتا ہے اس کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا. رسول کا صدیق بیٹھا ہوا ہے, کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا کوئی, یہ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جو مسلمان جو مومن جس دروازے سے بھی پکارا جائے تو اس کے لیے اس میں کوئی نقصان اور خسارہ نہیں, کیونکہ جنت میں داخلہ مقصد ہے چاہے جس دروازے سے ہو. مگر اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا. وہ کیا پوچھتے تھے, ہم کیا پوچھتے ہیں, وہ پوچھتے تھے کہاں کہاں آخرت میں ہم رب کی رحمتوں کو زیادہ سمیٹ سکتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ کہاں کہاں کس گلی, کس سڑک, کس نکڑ, کس بزنس, کس کاروبار میں ہم دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکتے ہیں. کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان, کیا کوئی خوش نصیب وہ بھی ہے جو ان سارے دروازوں سے پکارا جائے. قالا انی ارجو ان تکون منہم. ابو بکر میرے یار غار, مجھے پوری توقع ہے تو ان میں سے ہے جس کو ہر دروازے سے پکارا جائے, تو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے. ہم کو احساس ہے کچھ, افطار میں ڈوبے, شہری میں مدہوش, عید میں مگن, کوئی ہوش نہیں. یہ رب کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے, اپنی نفس کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے, اپنے کو اللہ کی کتاب سے جوڑ لینے کا مہینہ ہے, اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لینے کا مہینہ ہے. لباس وہ خرید رہے ہیں جو شرعی اعتبار سے حرام ہے, خرید کی خوشی منا رہے ہیں. کیا رحمت ہاتھ آئے گی, کیا مغفرت ہاتھ آئے گی. کھانا پینا حرام, اوڑھنا پہننا حرام, عبادت کی نیکیوں کے مہینے میں بھی سارا زور ان مشروبات, معقولات اور لذتوں میں ڈوبا ہوا ہے. مسجدوں کو لاجنگ بورڈنگ بنا کر رکھ دیے, کولر لگا رہے ہیں, افطار کے دسترخوان بچھ رہے ہیں, عام دنوں میں فتوے دیتے ہیں نماز کو جلدی کھڑا ہونا چاہیے, نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اب 10-10 منٹ ان کے ابا کے ہیں, ٹھہرو ذرا 10 منٹ کا وقفہ دو, روزہ داروں کو روزہ افطار کر کے آنے دو. کیوں, اب فتوا کیا ہوا, خدا تو مغرب میں اذان ہوتے ہی وضو کی مہلت نہیں, اذان کے بعد کی دعا کی فرصت نہیں, اقامت بولو اقامت بولو. عربی رمضان میں کہہ رہے ہیں ذرا رک کے اذان دو ذرا. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام, تابعین, تابع تابعین کے زمانے میں رمضان کی یہی کیفیات تاریخ کی کسی کتاب میں پڑھتے ہو, کہیں نظر آتی ہے؟ یہ دعوت افطار کیا ہے یہ؟ اور آدمی کو اپنی اصلاح کی طرف زیادہ متوجہ رہنا ہے, اپنے بال بچوں کی اصلاح کی طرف متوجہ رہنا ہے, کیونکہ مومن کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا, اے مومنوں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. دیکھو دوزخ کی آگ سے کیسا بچاتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا ان کے پاس نہیں تھا, ہمارے پاس ہے, ذرا آئیے اس طرف آئیے, تاریخ بتاتی ہے. عمر بن عبدالعزیز
رحمۃ اللہ علیہ، عمر ثانی کا خطاب پانے والا خوش نصیب انسان، حضرت عمر فاروق کے خاندان سے جس کا تعلق، بنو امیہ کا چشم چراغ، بنو امیہ جیسا کہ تاریخ بتاتی ہے، ہم جانتے ہیں کہ بادشاہت اچھی طرح سر گھر کر چکی تھی، محل بناتے تھے اور بیت المال کا مال اچھی طرح سے اپنے تصرف میں لائے ہوئے تھے، چاروں طرف خوشحالی، امن کا دور دورہ، رب کی رحمتیں ٹوٹ کر برس رہی ہیں، آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر مسلمانوں کا حکمرانی کا حلہ بولا ہوا ہے، اسلام کی عظمت کا پرچم لہرا رہا ہے، آدھی سے زیادہ دنیا کی حکمرانی ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں۔ یہ اللہ کا بندہ جب اس کے کندھوں پر حکومت کی ذمہ داری آئی تو اس کا رنگ ڈھنگ بدل گیا، خوف خدا نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا، اس کے دماغ پر آخرت کی فکر طاری ہو گئی، جس کا رنگ ڈھنگ بدل گیا۔ یہ محلوں میں پلنے والا، سونے کے جھولوں میں جھولنے والا، ایک دم سے اللہ کے خوف، آخرت کی بات پوچھ سے ایسا اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ اپنے نانا اور اپنے دادا عمر فاروق کے رنگ ڈھنگ میں اتر جاتا ہے، اپنی ساری جائیداد بیت المال میں داخل کر دیتا ہے، آ کر اپنی بیوی سے جو خود شہزادی ہے، چچا کی بیٹی ہے حضرت فاطمہ، ان سے کہتا ہے کہ دیکھو فاطمہ، میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ذمہ داری ڈالی ہے اور میں اپنے پیش رو خلیفہ راشد ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں تاکہ اپنے نبی کے سامنے کل رسوا آنے سے بچ جاؤں اور اپنے رب کی گرفت میں آنے سے محفوظ ہو جاؤں۔ اے فاطمہ، یہ تمہارے جسم پر جتنا زیور ہے، یہ موتی، ہیرے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ تمہارے باپ کا مال نہیں تھا، یہ بیت المال کا مال تھا جو ناجائز طریقے سے لیا گیا اور دیا گیا ہے۔ اب اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو یہ پورا بیت المال میں داخل کرو، اور اگر نہیں رہنا چاہتی تو میں تم کو یہ ہبہ کرتا ہوں، میں اس کے بدلے بیت المال میں اپنی طرف سے اپنی رقم بھر دوں گا، مگر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں تم کو طلاق دے دوں۔ حضرت فاطمہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نیک شوہر کو کبھی بدماش بیوی نہیں دیتا اور نیک عورت کو کبھی بدماش شوہر نہیں دیتا، اور دیا تو چھٹکارا بھی دے دیتا۔ الخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میرے سرتاج، یہ ایسی ایک دو چار چیزیں کیا، ایسے خزانے آپ پر قربان ہیں، یہ لیجئے۔ چلو بیوی نے تو تعاون دے دیا، تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، جائزہ لو، احتساب کرو کہ ہم تعاون کتنا کرتے ہیں، ہماری بیوی ہم سے کتنا تعاون کرتی ہے، ہمارے بچے ہم سے کتنا تعاون کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہم سے کتنا تعاون کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں۔ یہ ہو گئے، پوری مملکت میں تقوی کی بہار آئی بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پہلا ہی سال عمارت سنبھالے ہوئے، خلافت سنبھالے ہوئے، رمضان کا مہینہ گزر گیا، چاند رات ہے، عید کا چاند نظر آ گیا، دمشق کی سڑکیں پر رونق ہیں، لوگوں کے چہرے تقوی اور نیکی کے نور سے منور ہیں، بچے خوشی کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ عید کی تیاریوں میں مگن ہیں، عورتیں نہیں ہیں، آبے برقعے پہن کر ویل کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ بولڈ وومنس کا کہیں دور دور تک نشان نہیں ہے۔ دمشق کا بازار مردوں اور بچوں سے، وہ بھی عید کے چاند نظر آنے کے بعد، اور ادھر یہ مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کا امیر، آدھی سے زیادہ دنیا کے اوپر حکمرانی کرنے والا یہ مسلمانوں کا خلیفہ، جس کی سلطنت میں سورج ڈوبتا نہیں، ایک طرف ڈوبتا ہے تو دوسری طرف نکلتا ہے، وہاں بھی اس کی مملکت ہے، یہ مسلح پر گرا ہوا ہے۔ اس کی بیوی آتی ہے شوہر نامدار سے کچھ کہنے کے لیے، آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کا یہ اتنا بڑا خلیفہ، یہ شہزادوں کی طرح پالنے میں جھولنے والا، سونے چاندی کی اور حویلیوں اور محلوں میں پرورش پانے والا خوش نصیب انسان، یہ اس حالت میں اپنے رب کے سامنے پڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میرے پروردگار کہ برکتوں، رحمتوں، مغفرتوں کا مہینہ آیا، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس میں کیا کمایا، کیا کھویا اور کیا پایا، یہ رخصت ہوا ہے رب، میرے اوپر سے نے اپنی نبی کی امت کی اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، اے رب میں بہت کمزور ہوں، ناتوا ہوں، پتہ نہیں میں نے کہاں کیا غلطی کی، میں کہاں تیری پکڑ میں آیا ہوں، اے رب مجھ کو بخش دے، یہ مہینہ تو گزر گیا، پتہ نہیں میں نے اس سے اپنے لیے مغفرت کا کتنا سامان کیا نہیں کیا، رو رہے ہیں، ہچکی لگی ہوئی ہے۔ حضرت فاطمہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں حال شوہر کا، واپس جاتی ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد آتی ہیں، پھر جاتی ہیں، آ کے سجدے سے سر اٹھتا ہے، آتی ہیں پوچھتے ہیں فاطمہ کیا بات ہے؟
سنو، جو بولتے ہیں نا کہ ان کے پاس نہیں تھا، یہ اس مملکت کا تاجدار ہے جس کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اس کی زوجہ آ کر کہہ رہی ہے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، کہا امیر المومنین. بچے بہت دیر سے ضد کر رہے ہیں، ان کے پاس ایک لباس بھی سالم نہیں ہے، سب پیون لگے ہوئے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ کل عید کے لیے ان کو کوئی اچھا نیا لباس مل جائے. کہا فاطمہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھ کو بیت المال سے جو تنخواہ ملتی ہے اس میں مہینہ مشکل سے بسر ہوتا ہے. اتنی زائد رقم میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان کی خواہش کی تکمیل کر سکوں. جاؤ بچوں کو سمجھاؤ کہ اصل خوشی آخرت کی خوشی ہے. کہا میں نے بہت سمجھایا. وہ ماں ہے، ماں کا دل مانتا ہے. بچے ماں کے پاس ضد کر رہے ہیں، ماں کا دل تڑپ رہا ہے، ممتا تڑپ رہی ہے. وہ اٹھ کر اب شوہر کے پاس آ رہی ہے، شوہر اللہ کا خوف دلا رہا ہے، آخرت کی یاد دلا رہا ہے. کہا بچوں سے بھی یہ کہتے. کہا امیر المومنین میں نے بہت سمجھا، وہ مانتے نہیں، وہ مانتے نہیں. کہا بچوں کو بلاؤ. آ گئے بچے. کہا میرے پیارے بچوں، تمہارا باپ مسلمانوں کا امیر ہے، اس کے پاس لبالب بھرا ہوا خزانہ ہے. وہ چاہے تو تم کو سونے کے نیوالے بھی کھلا سکتا ہے، مگر اے میرے لفظ جگر، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، اس کے بدلے تمہارا باپ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیا تمہیں یہ منظور ہے؟ مسلمان ماں، مسلمان باپ، تو اولاد بھی مسلمان، ساری اولاد بولی ابا جان آپ نے ہم کو جو تربیت و تعلیم دی، جو سبق ہم کو ہمارے رب نے، اس کے رسول نے، اس کی کتاب نے دیا ہے، ہمارے لیے وہ کافی ہے. ہم جس حال میں اس میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس حال کو کبھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے آرام کے لیے ہمارا باپ جہنم کا ایندھن بن جائے. ہمیں منظور ہے. کہا تو جاؤ اپنے رب کے آگے سجدہ کرو، اس کے گناہوں کی معافی مانگو. پورے دمشق نے دیکھا عام مسلمان بہترین لباس میں تھا، اس کے بچے بہترین لباس میں تھے، مگر مسلمانوں کے خلیفہ کے بچے پیون لگے لباس میں عیدگاہ میں. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، احتساب کرو ایمانداری کے ساتھ اپنا. کیا واقعی ہم اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت کے امیدوار ہیں؟ کیا واقعی ہم آخرت کے طلبگار ہیں؟ کیا واقعی ہم اس کے لیے رمضان المبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اس سجدہ کرنے کے قابل ہیں کہ جس سے سر اٹھے تو اس حال میں کہ رب راضی ہو جائے، گناہ کی آگ بجھ جائے اور نیکیوں کی فصل لہلہا اٹھے؟ آئیے عہد کریں، کوشش کریں، دعا مانگے رب سے کہ بار الہ پوری عمر غفلتوں میں بیت گئی. محترم خواتین حضرات، دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، یہ مہینہ جہنم کی آگ کو بجھانے کا مہینہ ہے، پیٹ کی آگ کو بجھانے کا نہیں. یہ مہینہ عید کی خوشی میں ڈوب کر اپنی عاقبت کو برباد کرنے کا نہیں، بلکہ اصل آخرت کی خوشی کو اپنے لیے ہمیشہ کے واسطے حاصل کر لینے کا مہینہ ہے. توبہ کرو رب کی بارگاہ میں خلوص کے ساتھ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سحری میں، افطار میں یہ جو کچھ کھایا جا رہا ہے یہ کوئی حرام ہے، یہ نہیں. میرا منشا یہ ہے کہ شیطان نے ہم کو رمضان کے سلسلے میں عام عوام کو اس کھانے پینے میں اور تاجر حضرات کو بس نفع کمانے کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. پھر صدقہ و خیرات کا حکم ہے، اور میں نے بتایا کہ لوگ نوافل کو ایسے ہی سمجھتے ہیں. یہ جو جنت کے دروازوں میں پکار ہے، ظاہری بات ہے کہ فرض نماز سب مسلمان پڑھتے ہیں، فرض روزہ سب مسلمان رکھتے ہیں، اس میں سب برابر ہیں. یہ نفل نمازوں، نفل عبادتوں، نفل صدقات کو کثرت سے ادا کرنے والوں کے لیے یہ پکار ہوگی کہ وہ جنت کے دروازوں سے پکارے جائیں گے. رمضان کا روزہ تو سبھی مسلمان رکھتے ہیں، وہ حالانکہ سب نہیں رکھتے، وہ بھی بہت کم رکھتے ہیں. تو اس صورتحال کو ہم کو بدلنا ہوگا، اپنے بچوں کی ہم کو تربیت کرنی ہوگی. ہمارے ایمان میں اتنا استحکام تو نہیں ہے، اور نہ ہماری اولاد میں اتنا ایمان ہے کہ وہ پیون لگے لباس میں عید منا سکیں. نہیں،
اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسا کریں، کیونکہ ہم نے وہ ماحول ہی نہیں فراہم کیا، ہم اس قابل ہیں ہی نہیں، تو ہماری اولاد کیسے اس قابل ہو سکتی ہے، ہماری بیوی کیسے اس قابل ہو سکتی ہے، ہم نے وہ ماحول ان کو دیا ہی نہیں، وہ تربیت ہم نے ان کی ہی نہیں، ہم تو اچھا کھلانے پہنانے کو سب سے بڑی خوشی اور محبت سمجھتے ہیں اور وہ اسی میں مگن ہو گئے ہوئے، تو کم سے کم ہم تھوڑا بہت اس پر قابو تو پا سکتے ہیں۔ ارے یہ مہینہ ہم کو ان لذتوں سے روک کر آخرت کی لذتوں کا طلبگار اور شہدا بنانے کے لیے آتا ہے، ہماری تربیت کے لیے آتا ہے، اس میں بھی ہم دوسروں کی تربیت میں لگے رہتے ہیں، اور دعوت افطار یہ جو خرافات ہیں، یہ جدید دور کی فتنہ سامانیاں ہیں، ان سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچائیے۔ ہر قسم کی دعوتوں میں شرکت بھی آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے، روزے کا اجر ضائع ہوتا ہے۔ میں نے بتایا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر افطار کرتا ہوں۔ تو ذرا غور کیجئے، افطار کا وقت دعا کا وقت ہے، گڑ گڑائیے، دعا مانگیے، اور انبیاء کی طرح ابراہیم السلام نے دعا مانگی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا، اور مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اہل ایمان کی دعا بیان کی گئی ہے کہ وہ سحر خیز ہوتے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، وہ جب ساری دنیا سوتی ہے وہ جاگ کر اپنے رب سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی ہدایت اور ان کے جنت کے داخلے کی اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں، اس کی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ زیادہ سے زیادہ توبہ کا، استغفار کا، صدقہ و خیرات کا، اور دوسروں کے ساتھ، اور خصوصاً یتامہ، مساکین اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم مال خرچ کرنے والوں کا حال یہ ہے کہ بیچارے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور زکوٰۃ کے حوالے سے بولتے تھے بھائی ہم کو جو دینا تھا وہ دے دیا ہم نے، اب کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے چوتھے پارے کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے درجے کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ اپنا دل پسند مال تم اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ زکوٰۃ تو مال کا میل ہے، وہ تو دینا ہی ہے، اور اب جاؤ تو کیا کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے جی، ذرا بچے کی شادی میں ذرا زیادہ خرچہ ہوگا بھائی، تو نے داماد کو تو نہیں بولا ایسا، وہ جب مانگا بھیک مانگا کہ میرے کو یہ ہونا ہے، اس وقت تو نہیں بولا کہ ارے میاں ذرا میرے حالات ٹھیک نہیں چل رہے ابھی اس سے کچھ نپٹا لے، نہیں وہ ہوتا ہوا تو رشتہ کرتے نہیں تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھائی کریں گے، مجبوری بولے دینا پڑتا۔ کیا حال ہوگا بھائی ہمارا، کتنی بے قدری ہو گئی ہمارے پاس اللہ کی، اس کے دین کی، اس کی کتاب کی، کہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارا ہاتھ تنگ ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ میں جو کچھ نکالنا تھا نکال دیے، دے دیا، اب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ذرا غور کرو، سوچو، جائزہ لو، اور جو کچھ کھا رہے اس پر بھی دھیان دو افطار کے وقت۔ اتنی بڑی تربیت اور ٹریننگ کے بعد کہ حلال سے رکے رہے اور بعد میں 11 مہینے حرام سے بھی پرہیز نہیں، تو کائے کا روزہ؟ اسی لیے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاری، کہ جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا رہے اور پیاسا رہے۔ روزوں کا جائزہ لیجئے، روزوں کی حفاظت کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنے نونہالوں اور معصوم بچوں کی جن سے ہم کو محبت ہے دوزخ کی آگ سے حفاظت کیجئے۔ یہ مہینہ اسی کا ہے۔ قرآن جن کو نہیں آتا وہ قرآن سیکھ لیں، جن کو 2 صورتیں یاد ہیں وہ 4 صورتیں اور یاد کر لیں، جو نماز کے پابند نہیں تھے وہ نماز کے پابند ہو جائیں، تو پھر روزہ روزہ ہے، اور اس کا امتحان ہوگا عید کا چاند نظر آنے کے بعد کہ کس نے روزہ رکھا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، جرأت بھی دے، اور انتہائی اخلاص اور ایمانداری کے ساتھ رب کائنات ہمیں اپنا احتساب کر لیں اور اپنی خامیوں کو دور کرنے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے، اپنی کتاب ہدایت کی روشنی، اپنے نبی رحمت کی سیرت کی روشنی میں اپنی سیرت و کردار اور اپنے اہل و عیال کی سیرت و کردار اور اخلاق کو سنوارنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر مومن کے روزے کو، اس کی دعاؤں کو، اس کی تلاوت کو، اس کے قیام رمضان کو، اس کے قیام لیلۃ القدر کو، اس کے اعتکاف کو، اس کے صدقہ کو، اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے ذریعے عالم اسلام کو اپنے دین کی طرف رجوع ہو کر، متحد اور متفق ہو کر اپنا فرض منصبی ادا کرنے کی توفیق سے ہمکنار کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔